السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. امید کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پڑھا ہم نے اب تک ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. یعنی ہمارا جو لاسٹ کلاس ہوا تھا مرکب تام کے اندر یعنی جملہ اسمیہ کے اندر مختلف مرکبات کا استعمال ہم نے کیا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا اینالائز یہ کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض دفعہ مرکب ناقصات جو ہے کبھی تو مبتدا بن کر آ رہا تھا جملہ اسمیہ میں اور کبھی خبر بن کر آ رہا تھا. لیکن کچھ ایسے تھے جو صرف مبتدا بن کر آ رہا تھا. مثال جو مرکب اشاری تھا وہ ہمیشہ مبتدا بن کر آ رہا تھا, وہ خبر بن کر کے نہیں آتا نارملی. اور جو مرکب اضافی تھا اور مرکب توصیفی تھا وہ سارے کے سارے مبتدا بھی بن کر آ رہے تھے, خبر بھی بن کر آ رہے تھے. لیکن ہم نے اس میں ایک اور چیز دیکھا تھا کہ ہم نے ایک اور پارٹ ہمارے پاس آیا تھا جس کو متعلق کہا جاتا تھا. مبتدا تھا جی پلس خبر, اور اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھا جس کو کہتے ہیں متعلق. ایک پوائنٹ یہاں پہ ذکر کروں گا پھر انشاءاللہ ہمارا آج کی کلاس کی طرف چلیں گے ہم. پوائنٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیا, یہ جو مقام ہے نا مبتدا خبر اور متعلق کا, خبر اور متعلق کا, مبتدا تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے خبر اور متعلق آپس میں جگہ کو بدل لیتے ہیں. خبر اور متعلق آپس میں جگہ بدل لیتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی متعلق شروع میں آ جائے گا, خبر بعد میں آ جائے گا. ایک مثال دے تو قرآن مجید کی بڑی پیاری مثال ہے. اللہ رب العالمین کے طرح اللہ رب العالمین کے لیے خاص ایک بات آئی ہے, ان اللہ بعد میں پڑھیں گے, ان کیا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. ان اللہ علی کلی, دیکھیں درمیان میں آ گیا, اللہ مبتدا تھا, علی کلی کیا ہے جی, علی کلی شیئن, کلی شیئن کیا ہے جی, جار مجرور ہے نا, علی کا لفظ آ گیا تو یہ درمیان میں آ جائے گیا. ان اللہ علی کلی شیئن قدیر. اب دیکھیں قدیر جو ہے وہ نکرہ ہے, وہ خبر بعد میں آیا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خبر بعد میں آ جاتا ہے, متعلق پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک صورت تو یہ بنی ہے. ایک صورت یہ ہوگی کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ خبر غائب ہے, خبر ہے ہی نہیں, خبر غائب ہو جاتا, خبر نظر ہی نہیں آتا. جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید جالسن, زید بیٹھا ہوا ہے, مرکب تام ہمارا ریڈی. میں کہتا ہوں فی المسجد, متعلق خبر اور ہمارا مبتدا. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا نظر آئے گا, نظر زید فی المسجد, خبر کو اڑا دیا جی, خبر کو اڑا دیا اور خبر کی جگہ پر متعلق آ جاتا ہے. تو گرامر کی اصطلاح میں جب ایسی صورت نظر آ جائے کہ خبر کی جگہ متعلق لے لے, خبر کی جگہ متعلق لے لے, تو اس متعلق کا نام بدل کر عربی گرامر والے اس کو کہتے ہیں قائم مقام خبر. کیا کہتے ہیں جی, لکھ لو فٹافٹ, قائم مقام خبر. بعض لوگ اور جرت کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ قائم مقام خبر وغیرہ کچھ نہیں ہے، اصل میں متعلق ہی اب خبر بن گیا ہے، اب متعلق نہیں رہا، وہ خبر بن گیا۔ دونوں صورتحال ہمارے پاس کلیئر ہے، اگرچہ اس کو کوئی قائم مقام خبر بھی کہتے ہیں اور کوئی اس کو خبر ہی کہہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی پیاری مثال، ہم چھینک مارتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں جی؟ تو ہم پڑھتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں مبتدا ہے، معرفہ نظر آ رہا ہمیں الف لام کے ساتھ، مبتدا بن گیا، اور یہ کیا ہے جی؟ جار مجرور، لام جر اور اللہ کے ساتھ ہے متعلق۔ لیکن ہم یہاں بات مکمل کر دیتے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نا جی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت میں اب یہ للہ جو ہے متعلق نہیں رہ گیا، یا تو یہ قائم مقام خبر یا تو یہ بذات خود خبر بن جاتا ہے۔ یہ پڑھانا ضروری تھا کہ جو میں نے ابھی صورت پڑھی قرآن مجید کی، ایک وہ مطلب بہت چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے، اور اس صورت کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے وہ میں بات بتاتا ہوں، تو اس میں یہ آپ کو یہ شکل نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خبر نظر نہیں آ رہا ہوگا، قائم مقام خبر ضرور نظر آ رہا ہوگا، وہی جو متعلق ہے وہی خبر بن کر آ رہا آپ کو۔ یہاں کلیئر ہے سب کو؟ تعداد کم کیوں ہے؟ دیکھیں جی، آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ میں تاکید۔ جملہ اسمیہ میں تاکید، تاکید کیا ہے جی؟ میں بتاؤں آپ کو، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس بات کے اندر اپنی وزن پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے اور اس بات کی اہمیت کے لیے ہم زور پیدا کرتے ہیں۔ مثال میں کہوں اگر آپ کو زید نیک ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی جی؟ کوئی بتائے؟ زیدن صالح، سمپل سا ہمارا مرکب ہے، تام ہے، جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہمارا جگہ پر آ گیا، خبر اپنی اپنی جگہ پر آ گیا۔ کوئی زور اس میں نظر آ رہا ہے؟ میں نارملی کہہ رہا ہوں زید نیک ہے، اس پر آپ کو یقین نہیں ہوا۔ مثال میں کہوں ہمارے کنید بھائی کو کہ کنید بھائی محلے میں بریانی بٹ رہی ہے، مزہ نہیں آیا، اب یقین نہیں کر رہے ہیں، بولا نہیں یار سرفراز بھائی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میں مزید زور پیدا کیا، میں نے بولا کہ ارے نہیں سچ میں یقیناً بریانی بٹ رہی ہے، تو شاید کنید بھائی نے بولا ارے یار تھوڑا زور تو دکھ رہا ہے، شاید یہ سچ بتا رہے، شاید بک رہا، لیکن بٹ رہا فری میں تو بٹ رہا ہے، لیکن تب بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا۔ تو مثال کے طور پر ہم جب جملے میں زور پیدا کرتے ہیں تو اردو کے اندر کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے یقیناً، واقعی، سچ میں، اور کیا ہے جی؟ بلا شبہ، بلا شبہ۔ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے جملے کے اندر۔ لہذا انگلش میں اس کو انڈیڈ کے لفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ویریلی، انڈیڈ، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی کچھ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شاید ابھی انگلش میں جو بھی استعمال ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا، انڈیڈ، ویریلی کر کے استعمال کرتے ہیں، یعنی زور پیدا کرنے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح انگلش میں ہے، اردو کے اندر ہے، تو عربی کے اندر بھی یہ زور ہوگا۔ تو اس زور کے لیے عرب کچھ حروف کا استعمال کرتے ہیں۔ حروف کلمہ کے تیسرے اقسام، حرف کی جمع حروف، یہ کچھ حروف ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جملے کے اندر زور پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ دو حروف ہم پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ ایک ہے جی انا، لوگ واقف ہیں اس چیز سے؟ ہاں ایگزیکٹلی، اسم فعل حرف والا حرف، وہ حرف کی جمع ہے حروف، انا، اور ایک اور لام جی، ایک اور لام جی۔ پہلا لام کون سا پڑھا تھا جی؟ ریویژن کرے، کس کو یاد ہے پہلا لام؟ لام تعریف، سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ آ رہا تھا،
پھر ہم نے کون سا پڑھا جی؟ لام جارہ، جو کبھی تو زیر کے ساتھ آ رہا تھا اور کبھی زبر کے ساتھ آ رہا تھا. کب زیر کے ساتھ آتا ہے جی؟ ایک دم غلط نہیں. لام جارہ دو حرف کے ساتھ، حرکات کے ساتھ آتا ہے. ایک زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، ایک زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. کب زیر کے ساتھ آتا ہے، کب زبر کے ساتھ آتا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ اللہ کے ساتھ آئے گا تو زیر کے ساتھ آئے گا. اللہ کیا ہے جی؟ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ اچھا دوسرا بیان کریں. جب زیر کے ساتھ، چلو ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ آ رہا ہے تو زیر کے ساتھ آ رہا ہے. آپ نے یاد رکھا ہوا للہ کے ساتھ، یاد رکھا بھی میں نے پڑھا تھا. دوسرا زبر کے ساتھ کب آتا ہے؟ کیا ہوا؟ زبر کچھ دن پہلے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. جب لام جارہ کسی ناؤن کے ساتھ آئے، اس میں علم کے ساتھ آئے، تو وہ زیر کے ساتھ آتا ہے. لیکن جب وہ، اب بتائیں، اب جب وہ ضمیر کے ساتھ آئے تو وہ زبر کے ساتھ آتا ہے. لہو، للہ، اس سے یاد کر لیں آپ. للہ یہاں زیر کے ساتھ آ رہا چونکہ اللہ اس میں ہے اور معرفہ ہے اور اس میں علم ہے وہ. اور لہو کیا ہے جی؟ ضمیر ہے نا. تو جب ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر کے ساتھ، اور ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی اس میں خاص کے ساتھ نام استعمال ہوگا، اس میں علم کے ساتھ، تو وہ زیر کے ساتھ. اب یہاں پھر ایک لام زبر کے ساتھ آ رہا ہے جی. اب کنفیوز ہو جائے گا کہ وہاں لام زبر کے ساتھ آ رہا تھا، یہاں بھی لام زبر کے ساتھ آ رہا ہے. یار بڑا کنفیوز کر رہا ہے، ایک لفظ کئی مرتبہ آ رہا ہے عربی کے اندر. تو اس کنفیوژن میں ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب یہ لام زبر کے ساتھ آئے گا نا تو اس کے بغل میں کوئی کیا لگا رہے گا؟ ضمیر لگا ہوا رہے گا. یعنی اس لام کی وجہ سے اگلا اسم حالت جر میں نظر آئے گا. لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لام کا استعمال جب ہم اس میں کرتے تھے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، کم کلیئر ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. دیکھیں یہ دو طرح کے الفاظ استعمال، یعنی حروف استعمال ہوتے ہیں جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے. پہلے ہم لام کا استعمال کرتے ہیں، پھر انا کا استعمال کرتے ہیں. لام کا استعمال کیا ہے جی؟ ایک دم آسان ہے، یہ بڑا معصوم ہے اور یہ صرف کیا کرتا ہے؟ یہ مبتدا کی جگہ پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے اس لام تاکید کو، اسے لام تاکید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں. لام تاکید کو زید کی یعنی مبتدا پر لگایا. پہلے میں کہہ رہا ہوں زید نیک ہے، اب میں کہہ رہا ہوں لزید صالح کا مطلب ہو گیا زید یقیناً نیک ہے. زور پیدا ہو گیا جی. لزید صالح، زور پیدا ہو گیا جی ہمارا. کلیئر ہے؟ ایک دم آسان ہے، کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے. یہ زید کے شروع میں یعنی مبتدا کے شروع پر آ کر کے بیٹھ جائے گا. یہ جملے کے شروع میں آ کر بیٹھے گا اور آ کر کے چپ چاپ بیٹھ جائے گا. کوئی تبدیلی واقعہ نہیں کرتا، یہ شانت ہے، یہ کوئی جھوڑ جھاڑا نہیں کرتا. یہ کہتا بھائی میرا استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا، اب میں چپ چاپ آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ زید کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے جی، تو زور پیدا ہو گیا یقیناً زید نے کے. اسلام کا مصحف کے اندر جو ترجمہ لکھا رہے گا نا تحقیق کے معنی میں آتا ہے. انا اور لام کا دونوں کا تحقیق کے معنی میں نظر آئے گا. یہ پرانی اردو ہے. تحقیق اصل میں زور دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں. تحقیق کا معنی آپ نارملی کر لیں یقیناً کے معنی میں. بعض جگہ پہ یقیناً نظر آئے گا لیکن آپ کو تحقیق اور انا اور لام نظر آئے تو آپ کو البتہ تحقیق نظر آئے گا. آپ کو تو نارمل تحقیق کے معنی میں نظر آئے گا. یہ نارمل ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے یقیناً. یقیناً زید نیک ہے، بس سمپل ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا استعمال بس اتنا. یہ کیا کرے گا؟ یہ صرف اسم کے شروع پر آ کے بیٹھے گا اور اس اسم کے اندر زور پیدا کر دے گا. اب ہم انا کا استعمال کرتے ہیں. انا کا استعمال اگر میں یہاں پہ کروں تو دیکھتے کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے یا کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں نے جیسے ہی اس کا انا کا استعمال کیا تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی اثر دکھاتا ہے اور اس کا اثر یہ مبتدا پر دکھاتا ہے. جیسے ہی یہ شروع پہ آ کے بیٹھتا ہے مبتدا کو رفع سے نصب میں ڈال دیتا. جی رفع کو نصب میں ڈال دیتا ہے. انا زیدن صالح.
کیا کیا جی ہے انا کیا کیا انا نے مبتدا کو نصب دے دیا. یعنی آج آپ کو پتا چلا اسی اسم کے نصب میں ہونے کی دوسری وجہ. پہلی وجہ کیا تھی جی؟ What was the first reason? ارے یار بھول گئے نا. ہاں مائی کون ہے آپ کا جی؟ کسی اسم کی نصب میں جانے کی پہلی وجہ کیا تھی؟ جو بتائے گا اس کو آئس کریم ملے گا. ابھی آئس کریم آیا میرے گھر, جلدی بتائیں. ارے تو آئس کریم جیت گئے. کب آتی ہے حرف ندا؟ کب آتی ہے؟ کس پر ہوتی ہے؟ مکمل وضاحت کرے. پہنچ چکے ہیں قریب, تھوڑا پہنچ چکے ہیں, پوری مکمل کری. ہاں بہت زبردست. یہ رب العالمین سے یاد کر لیں. ہم جب قرآن ہم جب پڑھتے ہیں یا رب العالمین, منادہ مضاف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ نصب میں ہو جاتا ہے. یعنی کیسا مضاف؟ جب کبھی کوئی مضاف منادہ بن کر آئے اور اس سے پہلے حرف ندا لگاؤ, یعنی مضاف سے پہلے حرف ندا لگاؤ, تو وہ مضاف کو نصب میں ڈال دیتا. آج دوسری وجہ معلوم چلی. اس انا کے بارے میں آتا ہے ایک الگ سے ٹاپک پڑھایا جاتا ہے. اس کے بہنیں ہیں کچھ, اس کی کچھ بہنیں ہیں جس کو ٹاپک میں پڑھایا جاتا ہے انا و اخواتھا. انا و اخواتھا, انا اور اس کی بہنیں. تو وہ ہم پڑھیں گے نہیں, وہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو ضرورت پڑے گا تو ہم پڑھا لیں گے. ابھی فی الحال ہم اس انا کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ انا کیا کرتا ہے جی؟ زور پیدا کرے گا. یہ بھی بے شک یا یقین کے معنی میں دے گا, اور ایک اثر کرے گا کہ وہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے. مبتدا کو وہ نصب دے دیتا ہے, لیکن لام تاکید کسی کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے, وہ چپ چاپ آگے بیٹھ جاتا ہے مبتدا پر. لیکن یہ اس کی تھوڑی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور قرآن مجید میں آپ کو لام تاکید بڑا کم نظر آئے گا, انا بڑا نظر آئے گا آپ کو. انا بہت مرتبہ آپ کو پڑھنے ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو انا کے استعمال زیادہ ہے, لہذا اس کے نخرے بھی زیادہ ہیں. لہذا یہ بولتا بھائی میں اپنے اگلے اسم کو حالت نصب میں رکھنا چاہتا ہوں, میرے ڈیمانڈ کرو گے تو میں اس کو پورا کروں گا. دوسری بات, چاہے انا ہو چاہے وہ لام ہو, دونوں سے ایک جیسا تاکید پیدا ہوگا. ایسا نہیں کہ اگر میں اس پر لزید صالح بولوں تو اس میں کم تاکید پیدا ہو رہی ہے, یا ایسا نہیں کہ انا زیدن صالح بولوں تو بہت زیادہ تاکید پیدا نہیں, بلکہ دونوں سے سیم ایز اٹ از زور پیدا ہوگا. چاہے آپ لام استعمال کر لیں چاہے انا استعمال کر دیں, لیکن عرب انا کا استعمال زیادہ کرتا ہے, لہذا ہم بھی انا کا لفظ کا استعمال زیادہ کریں گے. بولا کہ بھائی وہاں بریانی بٹ رہی ہے, میں نے بولا یقیناً بریانی بٹ رہی ہے. پہلے تو یقین نہیں ہوا, تھوڑا بہت بولے چلو یار ایسے ہم بھی بک رہے. دوسرا بار میں نے جب بولا کہ یقیناً بریانی بٹ رہی ہے تو تھوڑا بہت ہوا کہ ہاں شاید ہو سکتا بٹ رہا ہے, لیکن تب بھی یقین نہیں آیا. لیکن ابھی بھی ان کو یقین نہیں آ رہا. تو جیسے میں نے ابھی زید صالح بولا تو آپ کو یقین نہیں تھا, لیکن میں نے بولا ان زیدن صالح, میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً زیادہ نہیں, لیکن ابھی بھی آپ شک میں. آپ نے بولا نہ یار ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی نیک ہوگا, کون ہے زید دکھاؤ تو صحیح, مجھے معلوم تو چلے. تو میں اب اس میں اور مزید تاکید پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, اور مزید تاکید پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. تو اور مزید جب تاکید میں پیدا کرنا چاہوں تو سمپل سا کام کرنا ہے, ان دونوں حرف تاکید کو استعمال کر دو. دونوں کا استعمال کر دیں. اب دونوں کا استعمال کیسے کریں گے جی؟ دونوں کا استعمال اس طرح سے کریں گے کہ ایک کو ایک پہ کریں گے اور ایک کو خبر پہ کر دیں گے. ایک کو مبتدا کے ساتھ کریں گے اور ایک کو خبر کے ساتھ. تو انا مبتدا کے ساتھ تو لگا ہوا ہے, اور لام تاکید کو خبر کے ساتھ میں نے بیٹھا دیا لصالح, ان زیدن لصالح. اب اس کا ترجمہ پاسبل نہیں آپ کے لیے, کون کر پائے گا؟ ترجمہ پاسبل ہے, اب اس کو محسوس کریں گے آپ. اب اس کا ترجمہ پاسبل نہیں ہے اب آپ کے لیے, محسوس کریں گے. اب آپ کو معلوم چلے اس میں دو زور پیدا ہو رہے ہیں جی, اس میں دو زور پیدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا دیکھا جی ہم نے؟ شروع میں ہم نے دیکھا کہ کسی اسم کے ساتھ ہم صرف لام تاکید کا استعمال کر دیں گے تو وہ کوئی چیز کا تبدیلی نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی ہم نے انا کا استعمال کیا تو وہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بول رہے کیا؟ نہیں, کہیں پر بھی نہیں. پہلے شروع میں استعمال ہوگا, جب دونوں کا استعمال ہوگا تو پہلے انا کا استعمال ہوگا, اس کے بعد لام کا استعمال ہوتا ہے. تو مبتدا پر
ہاں پہلے انا آئے گا، اس کے بعد لام تاکید آئے گا. پہلے مبتدا پر انا آتا ہے اور خبر پر لام تاکید آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ چاہے خبر متعلق ہی کیوں نہ ہو، جیسا بھی میں نے بتایا ابھی، وہ چاہے خبر متعلق ہی کیوں نہ ہو. بعض دفعہ متعلق بھی تو خبر بن کر آتا نا، بس خبر پہ آنا چاہیے، چاہے وہ قائم مقام خبر ہو چاہے وہ اوریجنل خبر ہو. تو ہم نے دیکھا ان زیدن لصالحون، اب بھی مزہ نہیں آ رہا، اب بھی شک میں ہے کون یہ زید جس کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یعنی قریب بھائی کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہاں بریانی بٹ رہی ہے. اب آخری حربہ کیا میرے پاس، اب بھی یقین نہیں آ رہا، مانی نہیں رہے کہ بریانی بٹ رہا. آخر میں میرا پاس ایک ہی راستہ، میں قسم کھا لوں، میں کہوں اللہ کی قسم وہ اب یقیناً بریانی بٹ رہی ہے بھائی. تب بولے جا کر کے اچھا تب تو بات سچ ہے. تو آخر میں جب میں نے بولا کہ زید صالحون، آپ نے بولا نہیں. لا زید صالحون، آپ نے بولا نہیں. ان زیدن صالحون، بولا نہیں. میں نے بولا ان زیدن لصالحون، آپ نے بولا نہیں. میرے پاس آخری قسم ہے، آخری راستہ ہے، قسم کھا لیں گے. میں کہوں گا واللہ، اللہ کی قسم، یقیناً زید نیک ہے. کتنے زور ہوئے جی؟ کتنے زور؟ 3 زور. ایک زور اور ہے، ایک زور اس کے اندر اور ہے جی، وہ چھپا ہوا اس کے اندر زور. وہ زور ہے، کس کو معلوم ہے جی؟ پرانا جو پڑھے اس کو نہ بولے، نیا والا بتا، کس کو سمجھ میں آ رہا؟ اس کے اندر ایک اور زور چھپا ہوا. کون سا زور چھپا ہوا؟ کون بتا پائے گا؟ تلاش کر کے نکالے اس کو. واو کے بعد جام لام ہے نہیں، یہ تو اللہ کا لام ہے، لام جلالہ ہو. واللہ یہ تو واو قسمیہ ہے جی. اور بتائیں ایک زور، ہاں کہنے والے کا زور. کہہ کون رہا ہے یہ باتوں کے ساتھ؟ یہ باتیں کہہ کون رہا ہے؟ اگر مثال کے طور پر میں اگر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ ماشاءاللہ مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو عزت و احترام کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ چلو سرفراز بھائی نے کہہ دیا تھا، کنیت بھائی کو پہلے ہی مان لینا چاہیے تھا کہ بریانی بٹ رہا، تو میں سچ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یقین نہیں کیے تو مجھے زور دینا پڑا، اور پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے زور دے رہا ہوں. تو جو بندہ کہنے والا ہے نا، وہ کہنے والا کا بھی ایک زور ہوتا ہے. اب یہ 3 طرح کے زور اللہ رب العالمین استعمال کرے، تو چوتھا زور کس کا آ رہا ہے جی؟ چوتھا زور کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. اگر اللہ رب العالمین ان طرح کے زوروں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن کچھ ڈھیٹ قسم کے انسان ہوتے ہیں نا جی. تو اللہ رب العالمین نے ان طرح کے زور کے ساتھ ایک بات بیان کی تھی سورۃ العصر میں، وہ میں انشاءاللہ ابھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. بڑا مزہ آئے گا. آپ سورۃ العصر آپ نے زندگی میں پڑھا ہے، لیکن اب آپ کو مزہ آئے گا کہ سورۃ العصر اصل میں ہے کیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے والعصر، کیا ہے جی؟ کون سا مرکب ہے یہ کون بتائے گا؟ مضاف مضاف الیہ. اللہ نے قسم اٹھائی، کس کی اٹھائی؟ عصر کی قسم، عصر کی قسم. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں جی یہاں پر کتنی زور ہے، بتائیں مجھے. انا آ گیا جی، انا انا اثر دکھایا، ان الانسان اثر دکھا رہا جی. چلے والعصر ان الانسان لفی خسر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، 3 طرح کے اقوال ان کی طرف سے ملتی ہے، کہ اگر اللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے اگر یہ صرف 3 آیتیں نازل کر دیتا، اگر اللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ صرف 3 آیتیں نازل کر دیتا، تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں جب اب اس کو ہم اینالائز کریں گے. ایک چیز یہاں پر میں کلیئر کر دوں آپ کو، یہ ہم اس کو اینالائز کریں گے اس سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں. دیکھیں یہ مبتدا تھا زیدون کے ساتھ، تو ہم نے مبتدا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہمیں تو ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے.
لیکن اب تو یہ حالت رفع میں رہا نہیں نا، کیا ہو گیا؟ نصب ہو گیا. اب اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ مبتدا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ مبتدا تو ہوتا ہے رفع میں، اب یہ رفع میں ہے نہیں، اس میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، لہذا اب یہ مبتدا مبتدا نہیں رہ گیا، یہ اس کا اسم بن گیا. یہ بولتا ہے کہ یہ میرا اسم ہو گیا، اس کو اون کر لیتا ہے اور بولتا ہے اب یہ مبتدا مبتدا نہیں رہ گیا بلکہ یہ اسم انا ہو گیا. جی یہ انا کا اسم ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ یہ انا کا اسم ہو گیا. اب یہ مبتدا مبتدا نہیں رہا، اب اس کو مبتدا نہیں بولیں گے ہم، مبتدا رفع میں ہوتا ہے، اب یہ نصب میں، لہذا اب یہ انا کا اسم ہو گیا. اب چونکہ اس نے جب مبتدا کو ہی اون کر لیا تو اس کا ہی خبر ہو گیا، اب یہ خبر بھی خبر نہیں رہا، اسم خبر ہو گیا، خبر انا ہو گیا. جی کیا ہو گیا جی؟ اسم انا اور اسم خبر، خبر اسم، خبر انا، اسم انا اور خبر انا. اب یہ مبتدا نہیں رہا، اب اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے ہم. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اب ہم آتے ہیں یہاں پر، سب سے پہلا زور کہنے والے کا کلام اللہ، اللہ کا کلام. اب اللہ رب العالمین کس قدر زور کے ساتھ ہمیں یہ اطلاع دے رہا ہے، والعصر، عصر کی قسم. بعض نے عصر کی نماز کا قسم لیا، بعض نے عصر کا وقت کا قسم لیا، بعض نے مطلقاً وقت کا قسم لیا. اب اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے عصر کا وقت کا قسم کھایا، والعصر ان الانسان، یقیناً انسان، لفی خسر. اب دیکھیں، اب آپ اس کو ترجمہ میں پہچان نہیں پائیں گے، اب اس کو ترجمہ کے اندر محسوس نہیں کر پائیں گے. اب اس کو عربی جب پڑھیں گے نا تو آپ کو آٹومیٹکلی محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر زور کے ساتھ، 4 زور ہے اس جملے کے اندر، 4 زور. اچھا میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ کیا تھا جی، اوریجنل ٹیکسٹ یہ تھا، دیکھیں کیسے چینج ہوا. یہ پہلے بات تو دیکھیں یہاں سے، اثر کیا تھا جی؟ اثر تھا عصرن، عصرن تھا، اس پر الف لام داخل ہوا تو عین بیچ میں ایسے لکھا جاتا ہے، تو یہ کیا کیا جی؟ تنوین چھوڑ دیا، شروع ہو گیا، شروع میں واو لگا تو یہ حرف جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا، والعصری ہو گیا. عصرن تھا، والعصری کیسے ہوا؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ تھا انسان، انسانون تھا جی، الف لام لگا، انسانو ہو گیا، انا لگ گیا، انسانہ ہو گیا. خسرن تھا جی، یہ خسرن تھا، الف لام نہیں لگا، فی لگنے کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا اور اس کے شروع میں آپ کا لام تاکید بھی بیٹھ گیا. کیسے انالائز کیا اب ہم نے؟ کیسے انالائز اور مزہ آ رہا نا؟ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا زور کے ساتھ یہ بات بیان کی، والعصر ان الانسان لفی خسر. ایک چیز آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے، یہ گرامر کا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس میں فصیح اور بلاغت، جو عربی کا فصاحت اور بلاغت ہے، اس میں ایک چیز دیکھیں. میں نے بولا ہر اسم کے ساتھ آپ کو الف لام کا اضافہ کرنا، لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین نے خسرن کے ساتھ فی الخسری نہیں لکھا، فی الخسری نہیں آیا، فی خسرین آیا، نکرہ آیا. نکرہ ہے نا جی، نکرہ ہے نا. بعض دفعہ عرب کیا کرتا ہے، کسی اسم کی عظمت بیان کرنے میں یا اس اسم کی مطلب ایک عظمت ہی لے لیں، اس کا عظمت کے علاوہ میرے علم میں نہیں آ رہا، عظمت کی بیان کرنے میں وہ عرب کیا کرتے ہیں، نکرہ استعمال کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے خسر یعنی خسارے کو اور نکرہ استعمال کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ 3 زوروں کے ساتھ قسم اٹھایا، انا لگایا اور لا لگا کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ جس خسارے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ عام خسارہ نہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ خسارہ کیا ہے، وہ خسارہ کیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ بہت خطرناک خسارے کی بات کر رہی ہے. میں نے بتانا اس کی عظمت بیان، جو خسارے کی بات ہو رہی ہے نا وہ عام خسارے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام خسارے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بہت بڑے خسارے کی بات ہو رہی ہے. جی کیا ہے جی آخرت کا خسارہ؟ بہت بڑا خسارہ کیا ہے آخرت کا؟ جہنم، دائمی جہنم. کوئی عام ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں نکرہ استعمال ہوا، اللہ رب العالمین نے نکرہ استعمال کیا اس کا؟ عام خسارے کی بات نہیں ہو رہی، جہنم کے خسارے کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ رب العالمین مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر کوئی، ہم بیمار پڑتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے
اور سڈنلی ہمارے ڈاکٹر ہم کو آ کے بولتا ہے کہ بھائی آپ کو کینسر ہے، ہمارے ہاتھ پیر کانپنا شروع، ہمارے ہاتھ پیر. اس سے پہلے بالفرض اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، کوئی بیماری لگا ہوا، ہمیں بڑا تکلیف ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے کہ ڈاکٹر آگے بولا بھائی پرابلم ہے، بہت بڑے پرابلم میں پھنس گئے، ہمارے ہاتھ پیر کانپنے شروع، ہے نا جی، ہمارے ہاتھ پیر کانپنا شروع. ڈاکٹر بولا ہے پرابلم میں پھنس گئے ہم. اب ہم پریشان کہ بھائی کیا پرابلم، کیا ہو سکتا ہے، دن رات رونا دھونا لگا دیے کہ بھائی ڈاکٹر بولا ہے کہ بھائی رپورٹ آئے گا تو ہی کنفرم کر پائیں گے، لیکن ڈاکٹر بول دیا ہے کہ بڑا ٹینشن والی بات ہے. سوال یہ ہے ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر؟ ہمارا ایمان تو ڈاکٹر کے باتوں کے اوپر تھا، لیکن اللہ کے کلام کے اوپر ایمان نہیں. جب اللہ نے یہ بات کہا کہ انسان بہت بڑے خسارے میں، ہم نے یقین کیا، ہم سچ میں مسلمان ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے ہم ہیں مسلمان، ہم اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو آپ کو جواب خود ملے گا، اپنے اندر سے ملے گا جواب کہ سچ میں ہم اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، یہ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ نا بہت بڑے ماہرین تھے صرف و نحو کے. وہ کہتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو میں صرفی نحوی بحث کے ذریعے سے میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے زور کے ساتھ اور اس نکرہ خسارے کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ انسان بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے خسارے میں. اب جیسے مثال اب ہمیں معلوم چلا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، بتائے بھائی کیا خسارہ، ٹھیک ہے نا، تو بتایا، اس نے بتایا بھائی بس آپ کا کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے، کہانی ختم، ٹھیک ہے نا، کیا کینسر بول دیا اب آپ کو. اب سوال ہم اگلا سے کیا کریں گے، کیا خیال ہے، کیا سوال کریں گے ڈاکٹر سے ہم؟ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ راستہ بتائے بچنے کا. اب اللہ رب العالمین نے یہ بات تو بیان کی، اب آگے جا کر کے اللہ رب العالمین نے اس بچنے کا راستہ بتایا کہ خسارے میں کون ہے اور خسارے میں کون نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے آگے جا کر کے بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا دیکھیں یہاں پہ استثناء ہوا، الا یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، سوائے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. پہلا آیا جی ایمان، الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے. ہم ایمان والے ہیں جی؟ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں سب بولے ایمان والے ماشاءاللہ. یہ دعویٰ کچھ بدوؤں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کر دیا تھا. یہ دعویٰ کہ ہم ایمان والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے دعویٰ کر دیا تھا، کچھ بدوؤں نے. اللہ نے جواب دیا، قالت الاعراب، کچھ بدوؤں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے. اللہ نے جواب دیا لم تؤمنوا. اب یہ لم تؤمنوا میں زور کیا ہے؟ فعل پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. ہرگز ایمان نہیں لائے تم ابھی تک، ہرگز ایمان نہیں لائے تم ابھی تک. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم ایمان نہیں بلکہ اسلام لائے. ہم نے بھی دعویٰ کیا ابھی ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی جھاڑ کر کے کہا تھا ابھی ایمان والے نہیں ہو. آگے جا کر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہے، ابھی تو اسلام لائے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر قرآن کی آگے آیت پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے بعد میں جا کر کے کہ کس طرح سے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے ضائع نہیں کرے گا بلکہ اور اضافہ کرے گا. تو دیکھ پہلا جی کیا جی؟ ایمان لائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا سوائے وہ جو ایمان لائے. مسئلہ یہاں کریٹ ہو گیا جب ہمارا ایمان ہے نہیں کہ نہیں، اب ہمارا ایمان ہے کہ نہیں. اب ہمیں بیٹھ کے تلاش کرنا ہے کہ ایمان کیا ہے جی. جائے علماء سے جڑے اور پھر تحقیق کرے کہ ایمان ہے کسے ہے، ایمان کہتے کس کو، ایمان والے بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. مومن اور مسلم میں فرق ہے، بعض علماء اس چیز کو فرق کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں. لیکن قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سب سے بڑی نص ہے جس سے اللہ رب العالمین نے یہ ایمان والوں کے ساتھ اور اسلام والوں کے ساتھ فرق کیا کہ ایمان کو ایک اعلیٰ درجہ اور اس سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے احسان، ٹھیک ہے نا. 3 درجات میں بانٹے گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سوائے ان کے جو ایمان لائے، ایمان لانے والے جی
اس کے بعد جی دوسرا آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا وتواصوا الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح ہے جی. ایک بات غور کرے، قرآن مجید میں جب بھی استعمال عمل کا آیا ہے نا، اس کے ساتھ لفظ صالح آیا ہوا ہے، نیک عمل. عمل نیک کب ہوگا جی؟ اس چیز کی وضاحت کر دوں میں آپ کو. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں جی؟ ہم 2 سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے نا. اگر میں ایک سجدہ اور اضافہ کر دوں، ایک سجدہ میں اضافہ کر دیا میں بولا کہ نہیں یار میں بڑا مشکل میں ہوں، اللہ کے سامنے اور زیادہ جھکنا چاہتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو. اب ایک بندہ 2 کی جگہ 3 سجدہ کر رہا ہے، اب سوال یہ پیدا ہو کیا یہ عمل صالح ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے. عمل صالح بیان کر کے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے تمہیں وہ لینا ہے اور جسے روک دے بس اسے رک جانا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک نئے دن ایک نئی بدعت کا ایجاد ہوتا ہے. وجہ کیا ہے جی؟ حرج کیا ہے. سوال کیا جائے تو حرج کیا؟ نیکی کا کام ہے، نیکی کا ہی کام ہے نا. لوگوں نے تصورات کر لیا کہ بھائی یہ تو نیکی کا کام ہے، حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جواب کیا ہے جی؟ جواب یہ ہے کہ وہ عمل صالح نہیں ہے، لہذا وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی عمل قبول اس وقت ہوگی جب 2 چیزیں اس کے اندر پائی جائے. یہ ایمان ہو کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو رہی ہو، اور دوسرا وہ طریقہ رسول اللہ کا ہو. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نظر نہ آئے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیوں پڑھتے ہیں جی؟ تاکہ اللہ ہماری نمازیں قبول کرے، میں اللہ آخرت میں جنت عطا کرے. تو نیت تو ہمارا اللہ کے پاس، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن جی دوسرا جو طریقہ ہے کہ کیا ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ تو اکثر و بیشتر آپ کو لوگوں کو نظر آئے گا کوئی شافعی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو کوئی حنفی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی حنبلی طریقے سے نماز پڑھتا ہے. نماز قبول وہ ہوگی جو محمدی طریقے پہ ہوگی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نماز محمدی کیا ہے. ہم نے جب حدیثوں کو کھنگالا تب ہمیں معلوم چلا کہ نماز کے طریقے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھا 70 سال تک نماز پڑھا، 60 سال غالباً، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کو دیکھے وہ نماز پڑھتے ہوئے، ایک تابعین کو، اور اس کو بلائے نماز پڑھنے کے بعد. اس کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طرح سے نماز پڑھتا رہا نا جس طرح سے تو ابھی پڑھ رہا تھا اور تو مر گیا تو تو اس طریقے پہ نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. تو نماز ایسی عبادت جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے نماز کو سکھایا کہ نماز پڑھنا کیسے ہے. تو نماز کا جو طریقہ وہ بھی اللہ کی جانب سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہم نے نمازوں کا طریقہ وہ اپنانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جی عمل صالح ہم نے کر لیا الحمدللہ، 2 چیزیں ہم نے دیکھا الحمدللہ، چلو بھائی ہمارے اندر ہے. عمل صالحہ کرنے کے بعد اور ایمان آنے کے بعد جب ہمیں معلوم چلا، اللہ کا تعارف ہوا، ہمیں شرک سے بچنے کا معلوم چلا، ہمیں شرک کا معلوم ہوا کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے. تو کیا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھ پائیں گے؟ یعنی اگر ہمیں معرفت حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین کی، اور ہمیں معلوم چل جائے کہ جہنم کتنی وعید ہے، مطلب کتنا خوفناک ہوا جہنم ہے. جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جب آخرت میں جب اس کو لایا جائے گا نا تو وہ اتنا زیادہ مطلب ایگریسو ہوگا وہ کہ اس کو پکڑنے کے لیے 70,000 جنجیریں لگی ہوں گے. اور وہ جنجیریں ہمارے والے جنجیریں نہیں، جنجیری پکڑنے والے کون ہوں گے؟ 70,000 جنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، اور ہر ایک جنجیر کو پکڑنے والا 70,000 فرشتے. ملٹیپلائی کرتے کرتے آپ کیلکولیشن بھول جائیے گا، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے صرف جہنم کو پکڑ کے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، ایک جنجیر کو 70,000 فرشتے، تو 70 فرشتوں کو 70,000 ایک زنجیر کو گنتی کریں، دماغ گھر جائے گا آپ کا. کیا طاقت ہوگی جہنم کے اندر آپ بتائیں. اور وہ ہال مار رہی ہوگی اور وہ ہر جہنمیوں کی طرف تاکے گی، اور جہنمی بھی دیکھیں گے کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے، اور پھر وہ نظریں نیچے کرنے کی کوشش کریں گے. بڑا ہولناک واقعہ ہے.
تو اگر ہمیں یہ معلوم چل جائے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بندہ جہنم میں جائے؟ نہیں نا؟ تو ہم کیا کریں گے جی؟ لوگوں کو دعوت دیں گے حق کی طرف. تو اللہ رب العالمین آگے بڑھاؤ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق کی دعوت دیں گے, حق کی دعوت دینے کو اتریں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی جہنم بڑا خطرناک ہے, نماز پڑھا کرے. ہم اپنے گھر میں گئے, ہماری امی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, ابو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم نے جا کے امی کو بتایا, ہماری بہنیں گئی ہیں, ہماری بہنیں جا کر کے بولے امی نماز پڑھا کرے. مردے گئے, اب لڑکے گئے, جا کر کے ابو بولا ابو مرد ہے داڑھی رکھے ماشاءاللہ نماز پڑھے. تو کیا خیال ہے آگے سے کیا بولے گا؟ ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا نیکدار بن رہا ہے, یہ جواب آئے گا. بلکہ لڑکیوں کو ان کی ماں بولیں گے میری ماں نہ بن, یہ بولیں گے نا ماں بننے کی کوشش نہ کر میری. ہم جب لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے, بولا میرے کو نہ سکھا تو, یہی نا جواب. لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں. ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھے نا تو ہمیں مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں گھر سے باہر کر دیتے ہیں. آج ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو اپنے گروپ کا, اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے, ان کے ماں باپ نے اس کو ہر ایک دینی گروپ سے دور کر دیا, دینی گروپ سے نکال دیا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس کے گھر والے, نام نہیں شیئر کر رہا ہوں میں تو لوگوں کا پردہ فاش نہیں ہوگا, بس میں لوگوں کو علم دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات ہمارے ذہن میں, ہمارے ماحول میں بنے, یہ مسلمان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کہ وہ کسی مشرک سے شادی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک شرک کرنے والا کبھی فلاح نہیں ہو سکتا, اور اس کی شادی زبردستی اس کے ماں باپ ایک مشرک سے کروا رہے ہیں, ہے نا. تو جبکہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر عورتوں کو بھی اجازت دی ہے کہ جب تک اس کی رضامندی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن آج کے ماں باپ ہمارے اس بنیاد پر اس کو تمام دین سے دور کر دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف شرک سے بچنا چاہ رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے جی, لوگوں کو جب حق کی دعوت دیتے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک مکہ کے اندر رہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب ملا تھا, 2 القاب ملے تھے, الصادق الامین, سب سے سچا اور سب سے ایمانت دار. لیکن جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق, سب سے پہلا دشمن ان کے گھر والے بنے. کون بنا جی؟ ابو لہب, کہ ہمیں ہمارے بتوں سے پھرانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر کھڑا ہو کر کے سب کو بتانا کوشش کیا یہ میرا بھتیجا ہے, میں اس کی بات نہیں مانتا, ہمارے باپ دادا جو کام کرتے ہوئے تھے ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں, ہم جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں تمہارے بہنے پہ. وہی الصادق الامین جس کے کہنے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی پہلے کہ اگر میں کہوں ابھی پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے, میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے, لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لشکروں کا, کوئی دھول نہیں اڑ رہا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب ریگستان میں اگر ایک لشکر ڈھوکتا ہے نا گھوڑوں کے ساتھ تو آواز تیز ہو جاتی ہے اور دھولیں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو سمجھ میں آ جاتا ہے ایٹ لیسٹ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دھولیں نہیں اڑ رہی ہیں, معاملات ایسا کچھ نہیں, لیکن تب بھی اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ابھی لشکر آ رہا ہے مانو گے میری بات؟ انہوں نے کہا مانیں گے. لیکن جیسے اللہ کے دین کی دعوت دی کیسے نہ انکار کر دیا انہوں نے. تو کیا ہوتا ہے جی, جب ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالحہ کرتے ہیں, اور پھر عمل صالحہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وتواصوا بالحق, تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جی, ہمیں اذیت دی جاتی ہے, ہمیں مجنون کہا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے مولانا نہ بن, مولوی نہ بن, بڑا مولوی بندہ پھرتا ہے, کتنا کما لے گا مولوی بن کے, یہ داڑھی رکھ لیا شادی ہوگی نہیں ہوگی, نقابیں پہن کر کے جا رہی ہو شادی میں, لڑکے والے کیسے پسند کریں گے, رشتہ کیسے آئے گا, یہ ہونا نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی, پھر ہم کیا کریں گے اس کے معاملے کے اندر, کیا دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں کریں گے, ہم صبر کریں گے. تو چوتھا کام اللہ رب العالمین نے یہاں لکھ دے رہا ہوں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ہم صبر کرتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں. انسان جب تک, مومن جب تک زندہ ہے نا اس کی زندگی میں صبر رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی بڑا ایک مطلب فائدے کا ہی فائدہ ہے, ہر وقت فائدے میں رہتا مسلمان.
اگر اسے کوئی اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں کیوں یہ بات بیان کیے تھے کہ اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف 3 آیتیں نازل ہو جاتی تو ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے نا تو اس صورت کو جب تک پڑھ نہ لینا جدا نہیں ہوتے تھے، آپس میں ملتے اور کہتے سلام کہتے اور پھر پڑھتے سورۃ العصر یاد کرواتے ایک دوسرے کو ہمیشہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم بھی اپنے آپ کو ڈیلی اٹھا کرے تو اپنے آپ کو یاد دلائیں، انسان ہیں ہم، اور اللہ نے ان زور کے ساتھ اگر ہمارا ایمان ہے کلام اللہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس چیز کو احساس کروائے اپنے آپ کو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں نا، تو اللہ نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے، ہمیں مسلمان یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن ہمارے پڑوسی جو ہے، ہمارے دوست جو ہے وہ شرک میں ملوث ہے۔ ہمیں اللہ نے توحید کی ہدایت تو دے دی، لیکن ہمارے اپنے پڑوسی، اپنے گھر والے، اپنے بھائی بہن، اپنے ہی دوست شرک میں ملوث ہے، کیسے برداشت کر پائیں گے یار ہم؟ ہمارا ذمہ داری اللہ رب العالمین بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذمہ داری دے کر گئے حجۃ الوداع کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر امت کو ایک کام دیا، وہ کیا کام تھا جی؟ وہ کام یہ تھا کہ اب تمہارا کام ہے جو تمہارے لوگ موجود نہ ہیں، جو تمہارے درمیان موجود ابھی نہیں ہیں، ان تک تم پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ڈیوٹی کے ساتھ مسلمان بنایا جی، اور مسلمان بنانے کے بعد اس ماحول کے اندر اگر آپ کو توحید پرست بنائے نا تو اللہ نے آپ کی ذمہ داری پہ ڈالا ہے کہ اس توحید کو لوگوں تک بھیجا، وہی کرنا ہوگا جی عمل صالحہ کے بعد۔ وتواصوا بالحق کی، حق کی دعوت دینا ہے، اور حق کی جب دعوت دیں گے گالیاں سننے ملے گی، گھر والوں سے تانا سننے ملے گا، ماں باپ جو ہے نا جی، معذرت کے ساتھ تھوڑا وقت لے رہا ہوں پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا، یہاں بہت سے ماں باپ بھی مائیں بھی ہیں ماشاءاللہ، والد بچوں کے ماں باپ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا نا تو اللہ نے سب سے پہلے شرک کو حرام قرار دیا، اللہ نے سب سے پہلے شرک کو حرام قرار دیا، اور پھر اس کے بعد درجہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو کیا کہ بدسلوکی نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بہت اونچا درجہ دیا، لیکن آج جو ماں باپ ہمارے پاس ہیں ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تو اس کو روکا جا رہا ہے، کیوں؟ دنیاوی فائدے نہیں ہے اس کے اندر، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ زیادہ فائدہ، مولوی نہ بننا، ٹھیک ہے نا؟ کیا کرے وہ 10-12 ہزار روپے کما کر کے؟ گھر چلتا ہے گھر، ہمارا گھر چل رہا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ ان مسجدوں میں اماموں کا گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ، ان کے بچے بھی کھا رہے اچھے پیچھے، پالنے والا اللہ کی ذات ہے یار۔ یہ جس چیز کی ٹینشن اللہ رب العالمین نے دور کیا نا، کرام اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین اپنا تعارف قرآن مجید کو کھولتے ہی سب سے پہلے ٹینشن دور کیا، الحمدللہ رب العالمین، ٹینشن نہیں لینا، پالنے والا میں ہوں، تمام جانوں کا پالنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین ہے وہ۔ تو جس چیز کی ٹینشن اللہ نے اپنے خود میں لے لی، ہم کیوں ٹینشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جس چیز کی ٹینشن نہیں ہے لینی ہے ہمیں، جس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے کہ آخرت میں معاملہ کیا وہ ہم پہ چھوڑا ہے، اگرچہ ہم چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ آیت میرے ذہن سے اتر رہی ہے، بہت پیاری آیت ہے، سورۃ چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، چاہے وہ نافرمانی کا، وہ قرآن کی آیت میں سنا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستے آسان، ہم نے راستے کی ہدایت بتا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے بتا دیا، سبیل بیان کر دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اگر وہ شکر گزاری کا راستہ کرے تو بھی صحیح، ناشکری کا راستہ اختیار کرے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے نا، ٹینشن کیا چیز کا؟ اب دنیا میں کا فائدے تو اٹھا لے رہے ہیں ہم، لیکن آخرت کا منظر پھر دیکھیے، آخرت کا منظر بھی پھر کیا، ٹھیک ہے؟ آگے پھر انشاءاللہ یہ الحمدللہ سورۃ العصر کے تعلق سے اب ایک چیز غور کریں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر، دیکھیں یہ خبر نہیں ہے جی،
یہ خبر نہیں دکھ رہا آپ کو, یہ متعلق ہے نا جی, لیکن یہی خبر بن کر آ گیا. کوئی خبر نہیں دکھ رہا, نہیں, یہ مبتدا ہے, لیکن اب مبتدا نہیں رہے گا, انا کی وجہ سے اسم کا, انا کا اسم بن گیا اور یہ انا کا خبر بن گیا. اور قرآن مجید کے اندر ہوگا ایک اور آیت ہے جس کے اندر یہ چیز استعمال ہوا ہے, انا شرکا, انا شرکا, ان شرکا لا ظلم عظیم. ظلم عظیم کون سا مرکب ہے, کون بتائے گا؟ نہیں, موصوف صفت ہے. نکرہ کیوں آیا جی وہاں پہ, وہ الظلم العظیم کیوں نہیں آیا جی؟ ظلم عظیم کیوں آیا, کون بتائے گا؟ جی ابھی بھی نہیں, خبر بن کر آیا نا, خبر تو نکرہ ہوتا ہے نا. یہی تو چیز سیکھنا نا ہمیں, یہی چیز اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر کیسے چلے گا جی. یہ ہمارا انا کا استعمال ہو گیا. اچھا, ایک اس کی جو بہن ہے نا, انا کی ایک بہن ہے, اس کو ایک میں پڑھا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو دکھے گا ایک شکل, آپ کو نا یہ انا نا کبھی انا کی شکل میں نظر آئے گا جی. یہ انا اس کی بہن ہے, سوتیلی بہن, آئی مین ڈپلیکیٹ بہن, کیا بولتے اس کو, جڑوا بہن ہے, بس زبر زیر کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی جملے میں وہی کام کرتا ہے, زور پیدا کرتا ہے اور اسم کو نصب دیتا ہے. لیکن آپ کو یہ انا اور انا میں کہاں فرق نظر آئے گا؟ دیکھیں, دو چیزیں میں بتا دوں آپ کو اس کے تعلق سے. انا جو ہے نا وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے جملے کے. انا جو ہوگا وہ کوئی بھی آیت شروع ہوگا تو اس کے شروع میں آئے گا, لیکن انا جو ہے نا وہ درمیان میں آتا ہے, وہ درمیان میں آتا ہے. انا مالہ اخلدا, ٹھیک ہے نا. تو انا جو ہے نا وہ درمیان میں آتا ہے, لیکن انا شروع میں آتا ہے, پہلا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب ڈبل زور آئے گا نا, ڈبل زور, انا اور لام کا اضافہ ہوتا ہے نا, انا اور لام کا جب اضافہ ہوگا نا تو وہ انا جو ہے نا, انا چکے میں بتایا کہ آپ کو درمیان میں آتا ہے, لیکن جب درمیان میں بھی انا اور لام, لام تاکید دونوں استعمال ہو جائے نا تو پھر وہ انا نہیں آتا, انا اکیلا آتا ہے, یہ لام تاکید کے ساتھ نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پر سورۃ المنافقین میں آتا ہے وَإِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. دیکھیں وہاں پر اِنَّكَ ضمائر کا استعمال بھی ہوگا, بھی میں بتا رہا ہوں. تو وہاں پہ دیکھیں اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہے, ٹھیک ہے نا. تو دو چیزیں ایک دھیان رکھیں گے, قرآن مجید میں آپ کو انا نظر آئے تو انا کا معنی بھی بے شک کرنا, لیکن انا کے بعد آپ کو لام تاکید نظر نہیں آئے گا. انا کے بعد ہو سکتا ہے لام تاکید نظر آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور انا اور لام تاکید اگر ایک ساتھ نظر آ جائے نا تو اس کے شروع میں ایک دو آیت کی پیچھے جائیں گے یا اسی آیت کے اندر آپ کو قسم نظر ضرور آ جائے گا. ایک چیز یہ بھی چاپ لیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, پریکٹس کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا, ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں, ہم اس کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے. تو ظاہر بات ہے انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ انا کے بعد کوئی اسم نصب ہو جاتا ہے نا, نصب کے جم. تو اگر میں ضمائر استعمال کروں تو کون سے ضمائر استعمال کروں گا جی؟ نصب والے یاد ہے کسی کو؟ ہوں, ہما, ہم جی, اور اس کے بعد ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا نا. تو اگر میں انا کا استعمال کروں, اللہ کی جگہ پر ضمیر استعمال کروں تو کی انا لکھ رہا ہوں, انہو کانا توابا, انہما یقیناً وہ دونوں, انہم, انہا, انہما, انہنہ, انکا یقیناً تو, یقیناً, انکما, انکم, انکی, انکما, انکنہ.
انی انا جو ہے یہ بعض دفعہ اس یا متکلم کا بات مان کر کے انی آ جاتا ہے انی، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی مانتا ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا آتا ہے جی؟ نہیں ماننے پر نون صاحب آتے درمیان میں، اننی قرآن مجید میں دونوں طریقے استعمال ہوا ہے، اننی انی اننی۔ اب آپ کو ایک چیز اور بتا، انی، ہاں انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر قربان کیا، انی، تو انی جو ہے نا، انی کا معنی یقیناً میں، انی، اننی بھی آیا ہوا قرآن مجید میں، اننی، ٹھیک ہے نا؟ انا انا آپ کو ایسے بھی نظر آئے گا اور انا نا نظر بھی آئے گا، دونوں طریقے سے آئے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیکھیں وہاں پہ بھی دو زور پیدا ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لحافظون ہم حفاظت کرنے والے، دیکھیں خبر پر لام آیا ہوا، ٹھیک ہے جی؟ اس کا استعمال، انا کا استعمال تمام کے ساتھ ہو جائے گا۔ پریکٹس کیسے کریں گے جی؟ ایک ہم تھوڑا جملہ کر لیتے ہیں جملے کے ساتھ، اس کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں جی مسلمان سچے ہیں، مسلمان سچا، ایک مسلمان سچا ہے، کیا جی؟ المسلم صادقون، مسلمان مؤنث سچی ہے، دو مسلمان سچے ہیں جی، المسلمانی صادقانی، دو مسلمان عورتیں سچے ہیں، صادقتانی، مسلمان سچے ہیں، المسلمون، المسلمون صادقون، مسلمان عورتیں سچے ہیں، المسلمات صادقات، صادقاتن، زور پیدا کرے جی، انا کا استعمال کریں، انا مسلمہ صادقن، دو مسلمان سچے ہیں، زور پیدا کرے جی، ان المسلمین صادقون، صادقانی، نسب، ہاں مسلمین، مسلمانی سے نسب میں جائے گا تو کیا ہوگا جی؟ نسب مسلمین، ان یہاں جوڑ پیدا کریے، ان المسلم صادقون، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والصائمین، جو آیا صائمین والصائمات، وہ سارے نسب میں کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ شروع میں انا لگا ہوا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دیکھیں وہی آ رہا نا جی، ہاں سب زور میں پیدا، زور کے ساتھ بتایا جا رہا جی، یقیناً بے شک، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، لام تاکید کا بھی استعمال کریں تو ان المسلم لا صادقون، ان المسلمین لا صادقان، ان المسلمین لا صادقون، جی یہاں مسلمان، یہاں انا کا داخل کرے جی، ان المسلمۃ صادقۃ، لام تاکید کا بھی استعمال کریں گے تو ان المسلمۃ لصادقۃ، ان المسلمتین لصادقتان، ٹھیک ہے جی؟ ان المسلماتی، تین کیسے ہوگا؟ الف لام لگاؤ، ماتی،
लसादिकातुन, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। ठीक है जी, ये हमारा था जोर पैदा करना है इसम के अंदर, जुमला इसमिया के अंदर जोर पैदा करना। किसी का कोई सवाल? फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी इस यानी जुमले के अंदर, किसी भी जुमला इसमिया के अंदर, ये जुमला इसमिया की बात हो रही खास, किसी जुमला इसमिया के अंदर जोर पैदा करने के लिए दो एम्फेसाइज के हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, एम्फेसाइज ऑफ वर्ड्स, या फिर जो भी उसको इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, एम्फेसाइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एम्फेसाइज वालिबन। नहीं, दो तरह के हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, इन्ना और एक लामे ताकीद। लामे ताकीद का काम सिर्फ और मुब्तदा पे आके बैठ जाता है और वो कोई हरकत नहीं बदलता है, जैसा है वैसे का वैसा रहता है, जुमले में कोई तब्दीली वाकई नहीं करता। लेकिन जब इन्ना का इस्तेमाल होता है तो वो क्या करता है जी? किसको किसको किसको? खबर को, मुब्तदा को, हाँ मुब्तदा को खबर रसम में डाल देता है और फिर उसका नाम भी बदल देता है, वो उसको ओन कर लेता है। अब वो मुब्तदा मुब्तदा नहीं रह गया, इस्मो इन्ना हो गया। खबर भी इन्ना का खबर होता है, खबरू इन्ना हो जाता है। मजीद जोर अगर पैदा करना जाए, दोनों हुरूफ का इस्तेमाल करेंगे, एक मुब्तदा पर यानी इन्ना का मुब्तदा पर इस्तेमाल करेंगे और लाम को यानी लामे ताकीद को खबर पर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना जी? और ज्यादा जोर पैदा करना होगा तो शुरू में कसम खा लेंगे। चौथा जोर कहने वाले का, यही था हमारा। किसी का कोई सवाल? बाकी आप कुरान मजीद के अंदर से निकाले, बहुत से आपको आयतें मिल जाएगी आपको इन सूरतों के अंदर इस तरह की। किसी का कोई सवाल? इन्ना की जगह पर हाँ ज़मीर, क्योंकि उसके बाद वाला इस्म, हाँ इसके बाद वाला इस्म जो है वो नसब में आता है, तो नसब वाले और जर वाले जो ज़मायर है वो एक जैसे हैं। ठीक है, मुत्तसिल ज़मायर है। हाँ जी, हमको भी भेज दीजिएगा थोड़ा सा अरबी वाली कुरान अरबी में ही होती है ना? माशाअल्लाह। हाँ, कोई सवाल वगैरह? बोले कोई सवाल वगैरह? छुरा तो नहीं? देखिए, खुद से बनाए ना ज्यादा बेनिफिट होता है ना। बनाए प्रैक्टिस करे, सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस है कुरान मजीद। कुरान मजीद तिलावत करे, 10 आयत पढ़े, 10 आयत के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा उसको तलाश करे, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो काबिल हो चुके हैं, इसमें हमारा मुकम्मल हो ही चुका लगभग, हम 50% क्लासेस मुकम्मल कर दिए। अब 2 और टॉपिक्स है। आज जोर पैदा किया, कल नफी भी करेंगे और नफी के अंदर भी जोर पैदा करेंगे और फिर सवाल करेंगे। यही 3 चीज होता है ना। किसी जुमला को मुस्बत बनाएंगे, किसी जुमले में जोर पैदा करेंगे, किसी जुमले को मनफी करेंगे और किसी जुमले को सवालिया बनाएंगे। ये प्रैक्टिस रहेगा, फिर हमारा इंशाल्लाह फेल शुरू हो जाएगा। फेल बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जो गर्दान मैं याद करवा दूंगा, वल्लाही आपके सामने जो भी हर्फ आएगा ना, आप उसकी गर्दान धड़ाधड़ कर देंगे, रटवाना नहीं पड़ेगा आपको इंशाल्लाह। कोई सवाल वगैरह नहीं है? हाँ हाँ जी बोले गनीम भाई। अच्छा, सवाल दिमाग में ही आता है, किसी का घुटने में आए तो अलग बात है। जी हाँ, एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जब हम फेल पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि ये रफा नसब जर की वजह क्या है। मालूम कैसे चलेगा रफा नसब जर है, वजह क्या है, क्यों बनाया गया, इसको अलग अलग शक्ल क्यों दिया गया। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं भी कुर्ता पजामा पहना हूँ, टोपी लगाया हूँ, क्या ख्याल है मैं जुमा के दिन पहना हूँ, क्यों पहनता हूँ? अगर मैं रास्ते में अगर निकलूँ, मैं टोपी पहनूं, कुर्ता पजामा पहने, गैर मुस्लिम देखकर क्या सवाल करेगा, क्या सोच में आएगा? अच्छा जुमा नमाज पढ़ने गया होगा। यानी ये पहचान मुझे बताता कि मैं क्या करके आ रहा हूँ। ऑफिस की ड्रेस पहन लूंगा मैं, अगर बैग वैग ले लिया निकल गया तो लोग बोलेंगे अच्छा ये ऑफिस के लिए निकल रहा है, क्योंकि ऑफिस का कपड़ा पहना हुआ। सही है ना जी? जूता वूता बांध लिया, ठीक है ना, हाफ पैंट पहन लिए, टी शर्ट चढ़ा लिए, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा समझ में आ रहा है, ड्रेस देखे फुटबॉल वगैरह खेलने जा रहा है। ये पहचान है उस इसम की। वो रफा में है तो हमें मालूम चल रहा है कि ये क्यों आया रफा में, और इसके पीछे पहचान बताएगा हमें कि ये इस वजह से आया है, ये पहचान हमें बयान कर रहा है। जब हम पढ़ेंगे ना, फेल पढ़ेंगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखें एक चीज देखा रहा आपको,
میں کہتا ہوں زید ہیلپڈ حامد. سوال آپ سے ہے یہاں مدد کرنے والا کون ہے؟ زید ہے. جس کی مدد ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہاں تو کوئی لکھا نہیں ہے کہ زید کی مدد ہو رہی ہے حامد کی مدد ہو رہی ہے. معلوم کیسے چلا کہ زید کی مدد ہو رہی ہے اور حامد کی؟ زید مدد کرنے والا اور حامد کی مدد ہو رہی ہے؟ نہیں. شاید آپ ہی بتائیں. انگلش گرامر آپ کو معلوم ہے الحمدللہ. بتائیں کیوں؟ ہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ زید مدد کرنے والا ہے اور حامد کی مدد ہو رہی ہے، کیسے پتا چل رہا ہے اس جملے کے اندر؟ ہیلپ تو لکھا ہوا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کیسے معلوم چل رہا ہے؟ یہ ورب ہے. ایگزیکٹلی. سبجیکٹ یعنی انگلش میں جو ہوتا ہے پوزیشنز کے اعتبار سے معلوم چلتا ہے. اگر میں اس کی پوزیشن بدل دوں، حامد کو یہاں لے کر آ جاؤں اور زید کو یہاں بھیج دوں، تو اب حامد مدد کرنے والا ہو گیا. زید جو ہے جس کی مدد ہو رہی ہے، پوزیشن بتائے گا کس کی مدد ہو رہی ہے کس کی مدد نہیں کر رہا، کون مدد کر رہا ہے. اعراب بتائے گا کس کی مدد ہو رہی ہے کس کی مدد نہیں ہو رہی ہے. جب اعراب پڑھیں گے، ہم جب فعل پڑھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ جس کی مدد ہوتی، جو مدد کرتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. تو رفع بتائے گا جو مدد کرنے والا، نصب بتائے گا جس کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ چلے ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.